بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ جو یہ قرآن کی صورت ایک مرتبہ پڑھے تو ان کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پڑھے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تیسری مرتبہ پڑھے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترمہ ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہو یا زندہ ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ایسی صورت پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے اس کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر دوسری مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھ لے تو جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کی مغفرت کروا سکیں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی ہے عمل کرے گا، میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیوں نہ کہ عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترمہ ناظرین، عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان پر سکریٹ موت کی حالات ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا، موت کے وقت کسی چیز نے اسے روک دیا۔ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہے لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے تو کہاں؟ ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دھکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے، ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈھال کر جلا دیا جائے گا، تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دھکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے تخت جگر نور و نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ کے گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر توڑ گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ یہ کہہ کر تمہارے ملک سے میرا ایک منجر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ نے
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا۔ نیز فلا فلا قیدی بنا لیا گیا اور فلا فلا مارا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدل میں وہاں پہلوں کے درخت کثرت سے ہے، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا، اونٹ چڑھایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ پوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا، اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے عاجزی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ صورت پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہے اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور اس کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس پر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ کلت سے نوازا تو ملک الموت حضرت جبرائیل نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خواندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے کی طلب نہ لگا سکیں گے؟ فرمایا طلب کیوں نہ لگا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا اچھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ادھر کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے بال ہے اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ نظارہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کشی تیاری ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ و پریشانی کے لیے تمہارے یہ ہی تابناک ڈرونی صورت کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنی صورت جس میں ایمانداری کی روح قبض کرتے ہو اسے بھی دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسن و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہے اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، حمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مالک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت ہی کا دیکھنا اس کے سکون و اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ ناظرین، حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک عمل کے لڑکے کا دوسرے عمل کے لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے اس لیے اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک عمل میں قابل پیدا ہوئے اور دوسرے عمل میں حابل پیدا ہوئے۔ قابل کی بہن اقلیمہ حابل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابل کا نکاح کرنا چاہا تو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابل اس پر راضی نہ ہوا، اقلیمہ کیوں نہ کہ زیادہ خوبصورت تھی اسی لیے اس کا طلبکار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ پاک کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ختم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابل نے ایک انبار قدم کا اور حابل ایک بکرا قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابل کے دل میں باعث و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابل سے کہا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، کہنے لگا، اس لیے اور اقلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔
حابل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قابل نے آخر حابل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیوں نہ کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ اس نے دور تک لاش کو اپنے پیٹھ پر لادا۔ پھر تو اللہ نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ پر اور پنجوں سے زمین کو کھرید کر گڑھا کھودا، اس میں مردے کوے کو ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کو کھود کر حابل کو دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بدن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہیں رکش پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ حکومت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائے جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وحی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین میں لے آئے اور کعبہ مقدس کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدس بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خوش اور بغیر آباد تھی، کھانے پینے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک تو شہدان میں کچھ کھجورے اور ایک برتن پانی ان کو دیکھ کر اتارا اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے اب و گیا وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب آئی تو دودھ پلانے لگی۔ جب دودھ کم ہو گیا، پیاس کی شدت سے اپنے فرزند کا حلق سوکھا دیکھ کر پانی کی تلاش میں صفیہ مروہ کی یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، ساجزادہ شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کے واسطے دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارکہ کا بعد مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاق وہاں سے ایک قبلہ جراحم کا گزر ہوا، انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسا، شاید کہیں پانی کا چشمہ انمودار ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف ہوئے تو دیکھا ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی صورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اندھا آئی کہ یہ جراحم کے بچوں اے بوڑھو، اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر ہے اور یہ عورت پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھ کر اور سن کے قبلہ والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پانی لینے اور رہنے بسنے کی اجازت چاہی، جو آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ وہاں رہ لے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلہ و تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کرا دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کعبہ شریف میں حج کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دستہ ادب دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبروں کی تخش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو محترمہ ناظرین، وقت کی نزاکت نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں ان کے عمل کی جانب کہ آپ نے قرآن پاک کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جس کے پڑھنے سے اس کے ماں باپ کی مغفرت بخشش کرتی جاتی ہے، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پڑھنے سے ان پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ان کو سونے کا محل عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص روزانہ یہ صورت پڑھے گا اس کے والدین کی بخشش کر دی جائے گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی جائے گی اور جنت میں گھر عطا کیا جائے گا۔ یہ صورت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم رب اغفر لی ولوالدی ولأہلی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 بار پڑھنے ہیں، اس سے آپ کے والدین اور تمام مومنوں مومنات اور مسلمین
و مسمعات کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک عدد فرمایا مغرب طلب کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے ہیں، ان کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت مردوں کے احصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ یا ہفتے وار اس سورت کی تلاوت کو معمول بنا لے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اس عمل کو آپ وضو کی حالت میں کریں۔ باوضو حالت میں آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ کو وقت مل جائے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کر کے والدین کی روح کو احصال کر دینا ہے۔ اس سورت کو آپ کریں کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف اوقات میں بھی اس عمل کو 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، کہ جس میں درود پاک پڑھ کر بتائے گئے کلمات 11 مرتبہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیوں نہ کہ قرآن پاک کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی خاص رحمت فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر والدین کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی اس مبارک سورت کی تلاوت کریں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گوار رہے۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اس کے بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے اور اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے فوت شدہ والدین کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، ہم سب پر رحم کر، ہمارے ماں باپ پر رحم کر اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر، آمین ثم آمین۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو، آمین۔ جزاک